ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی۔ ناظرین، کل میں نے جو ولاگ میں عرشہ شریف کے کیس کے اوپر صرف ان کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بات کی تھی، جو کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا اور جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا، کہ اس کی لائٹ میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور کیا نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں زیادہ افراد اور اداروں کے بارے میں ہے۔ جو پاکستان کی ایک 2 رکنی تحقیقاتی ٹیم ہے، جس میں ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران پہ مشتمل جو ٹیم تھی، 2 رکنی ٹیم، وہ پہلے کینیا گئی، پھر واپس آئی پاکستان۔ ابھی ان کی ظاہر ہے کہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی، لیکن کچھ حصہ جو یہاں پہ آیا ہے وہ انہوں نے شیئر کیا انفارملی۔ تو اس کے بعد اب وہ ٹیم کل دبئی روانہ ہو گئی ہے، اور دبئی میں ان کا جو مین ہدف میرے خیال میں ہونا چاہیے وہ ایک ہی شخص ہے، وہ سلمان اقبال ہیں، جن سے وہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کا اس میں کیا کردار رہا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے وہ دبئی کی حکام سے بھی بات کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ دبئی حکام سے انہیں کچھ زیادہ ریکارڈ کے علاوہ کوئی زیادہ مدد نہیں ملے گی، کیونکہ جب تک کوئی چیز وہاں پہ آفیشلی کوئی کیس رجسٹرڈ نہ ہو اور وہاں سے جا کے ریکویسٹ نہ کی جائے، وہ کوئی زیادہ اس پہ تعاون اس پہ اس طرح نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو امیگریشن کا ریکارڈ ہے یا آنے جانے کا ان کا ریکارڈ ہے یا وہاں پہ رہنے کی کچھ ہے، وہ اس کے بارے میں آگاہی دے سکتے ہیں۔ ارشد شریف کے وہاں پہ جو تھوڑا بہت رہے ان کے بارے میں آگاہی دے سکتے ہیں۔ اگر ان سے سلمان اقبال صاحب سے بات کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ان سے تھرو کونسلیٹ بات کی جائے گی یا ایمبیسی بات کی جائے گی۔ سلمان اقبال صاحب کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ بالکل کسی سے نہیں مل رہے، وہاں پہ ہیں۔ لاسٹ ان کی جو سننے میں آیا، ان کی صرف اپیرنس جو ہوئی وہ ایک جو میمن کمیونٹی کا فنکشن تھا اس میں، یا ایک اور میمن تھے معزز، ان کی والدہ کی ڈیتھ کے اوپر فاتحہ کے لیے گیا۔ اس کے بعد وہ جرنلسٹ کمیونٹی سے بھی نہیں ملے، کسی سے نہیں ملے۔ بہرحال تو یہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ مین جو پوچھ گچھ ہونی چاہیے یا ہوگی یا سوالات کیے جائیں گے، اس لیے نہیں کہ کوئی ملزم سمجھ کے، یا لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے یہاں فیسیلیٹیٹ کیا ان کا جانا، وہاں رکھنا اور آگے بھیجنا، تو وہ ان سے بہت مدد ملے گی چیزیں پوچھنے میں۔ جو نیروبی پولیس ہے اس کے بھی جو بیانات ہیں وہ 1-2 دفعہ چینج ہوئے۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ چونکہ وہاں پہ ناکہ لگا ہوا تھا اور وہ چیز کر رہے تھے، یا ایک بچہ اغوا تھا، گاڑی ہائی جیک تھی، اس کے لیے اطلاع تھی تو فائرنگ کی۔ پھر انہوں نے تھوڑا بیان بدلا اور کہا کہ جو گاڑی جس میں عرشہ شریف تھے اس میں سے بھی ان پہ فائرنگ کی گئی، تو جوابی فائرنگ اس پہ کی گئی۔ اب یہ بیانات جو ہیں یہ ایک شک کا پیدا کرتے ہیں، کیونکہ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ نیروبی پولیس کو یہ معلوم تھا کہ جو کار چوری ہوئی، جس کا ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے ولاگز میں پچھلے میں 2 میں کہا کہ وہ مرسیڈیز وین تھی، یہ V8 تھی جس میں عرشہ شریف ٹریول کر رہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور یہ جو گاڑی تھی جس میں بچہ بھی کار جا رہا کہ تھا، تو وہ بیسیکلی نیروبی کے مضافات میں ہی، یعنی آپ سمجھیں کہ 10-15 کلومیٹرز کے دائرے میں ہی کہیں تھی۔ اور اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے اندر ایسے گیجٹ لگے ہوئے تھے کہ پولیس کو لمحہ بلمحہ معلوم تھا اس کی لوکیشن کا، تو وہ ہارڈلی بمشکل یعنی کہ اس کے نیروبی سے 10-15 کلومیٹر باہر ہی پہنچی تھی، جبکہ عرشہ شریف کا واقعہ وہاں سے 90 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر دور ہوا۔ اور رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ گاڑی جو ہے 9:30 بجے رات کو مل گئی، جبکہ تقریباً اسی وقت عرشہ شریف کا واقعہ وہاں سے 90 کلومیٹر دور یا 100 کلومیٹر دور وہ واقعہ ہو گیا، آلموسٹ سائملٹینیسلی، یا تھوڑے چند منٹ یا آدھے گھنٹے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایک رپورٹ جو ہے جو جیو اور نیوز کے مرتضیٰ اور نیابوگا نے جوائنٹلی لکھی، اس میں یہ بتایا کہ وہ خرم عرشہ شریف کو اپنے فارم ہاؤس سے تقریباً 8 بجے لے کے نکلے، اور گھنٹے بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ تقریباً ٹائم وہی ہے جس وقت چوری کی گاڑی کے بارے میں ریکور ہو چکی تھی اور مل گئی ہوئی تھی۔ اب یہ جو رپورٹ ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے معلوم کی کہ
جب خرم ان کو لے کے نکلے ہیں تو وہ اس راستے سے نکلے ہیں جو کہ عام طور پہ وہ استعمال نہیں کرتے تھے. جو راستہ سیدھا فارم ہاؤس میں آتا تھا اس پہ نہیں گئے اور راستہ اختیار کیا. اس کی وجہ نہیں، اور یہ بات ان سے پوچھنی پڑے گی کہ وہ لمبا راستہ کیوں اختیار کیا، اور شاید وہ انفریکوینٹڈ پاتھ بھی تھا. اور تیسری بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ اس جگہ پہ جہاں پہ فارم ہاؤس پہ، جو کہ ایک ریزورٹ بھی ہے جہاں پہ اسلحے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، ٹارگٹ شوٹنگ بھی کی جاتی ہے، ہیوی ویپن کی شوٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو وہاں پہ انسٹرکٹرز بھی موجود ہیں، امریکن انسٹرکٹرز بھی موجود تھے. تو ان تمام انسٹرکٹرز اور ٹرینرز کی تفصیلات، ان کے بیک گراؤنڈ، ان کے کانٹیکٹس بھی حاصل کرنے ہوں گے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے لنکس کہاں پہ ہیں. کیونکہ جس طرح کا یہ واردات ہوئی اور جس طرح کا ان کی جو رپورٹ کہتی ہے، کینین پوسٹ مارٹم کا ہائی ویلوسٹی ویپن یوز ہوا جس کے سر میں جو گولی لگی، جس سے اسکل کا حصہ ایک اڑ گیا. تو اس طرح کے ویپنز کی ٹریننگ یہاں پہ بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہیں پہ ہوا، لیکن ایک چیز کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کسی 2 ماہ ایک کافی لمبا عرصہ ہے، 2 ماہ میں لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی ٹی وی پہ بھی آتا تھا پتہ چلنا شروع، کسی انسٹرکٹر سے، کسی ٹرینر سے، کسی ملازم سے کوئی جھگڑا ہوا ہو، یا انہوں نے کسی نے ان سے رابطہ کر لیا ہو، ہائر کر لیا ہو. یہ تمام چیزیں معلوم کرنا بہت ضروری ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم وہاں گئی تھی انہوں نے اس کے اوپر ضرور بات کی ہوگی اور کچھ نہ کچھ نتیجہ نکالا ہوگا. اس کے علاوہ جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب یہ ٹیم واپس آئی ہے کینیا سے، اور اس کے بعد اب پرائم منسٹر نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کیس پہ، ارشد شریف کیس کی تحقیقات کے لیے، اور جس میں عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے ریلی پہ فائرنگ اس کا بھی تھا، لیکن ارشد شریف کے کیس کے لیے انہوں نے کہا، اور اس کے لیے انہیں اسپیسیفکلی 7 سوال بھی دیے کہ ان کا جواب لینا ضروری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں کوئی چیزیں ایسی واضح اشارے ملے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ سے تحقیق کی جائے جہاں پہ کوئی شک شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. اگر صرف پولیس کرے یا ایف آئی اے کرے تو لوگ شک کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن ہوگا تھرو سپریم کورٹ تو اس میں تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایسی چیز ملی ہے یا اشارے ملے ہیں جس سے یہ درخواست کی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے، اور کرنا بھی چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن بٹھا کے اس کا، تاکہ یہ خون ناحق ضائع نہ جائے. اب آپ دیکھیے کہ سوال کیا انہوں نے کیے ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے، ارشد شریف نے اگست میں بیرون ملک جانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا. سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ارشد شریف کی بیرون ملک روانگی کے لیے کس نے سہولت کاری کی یا امداد کی. سوال نمبر 3، کوئی وفاقی یا صوبائی ایجنسی یا ادارہ آگاہ تھا جو جان کا خطرے کی دھمکی ارشد شریف کو ملی تھی. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ اگر یہ خطرہ تھا تو ان کے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے تھے. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ارشد شریف یو اے ای سے، امارات سے کینیا چلے گئے. سوال نمبر 6 یہ ہے کہ فائرنگ کے واقعات کی اصل حقیقت کیا تھی جس میں ارشد شریف کی موت واقع ہوئی. سوال نمبر 7 یہ ہے کہ کیا ارشد شریف کی موت غلط شناخت کے نتیجے میں ہوئی یا کسی مجرمانہ فعل کا نتیجہ ہے. اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن فوری طور پہ بٹھا دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس پہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے. سرکاری ٹیم بھی کر رہی ہے اس پہ، صحافی بھی تحقیق کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی کر رہے ہیں، کینیا میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ بٹس اینڈ پیسز سامنے آ رہے ہیں جن کو جوڑ کے ایک تصویر واضح ہو جائے گی، اور اس پہ فردر انفارمیشن آتی رہے گی، میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. شکریہ.